بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، شکریہ۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ڈالروں والے سوٹ کیس ہماری بوٹ میں نہیں تھے۔ حملہ کرنے والوں کے خیال میں اسی بوٹ میں تھے جس پر ہم سوار تھے۔ ہماری دو بوٹ سے روشنی کے راؤنڈ فائر ہوئے اور جو ہی دونوں حملہ آور بوٹس پوری طرح دکھائی دی، ہماری روشنی کے راؤنڈ فائر کرنے والی دو بوٹس تیزی سے حملہ آور بوٹس کی طرف بڑھیں اور ان پر خود کار ہتھیاروں سے مسلسل فائرنگ کرنے لگے۔ حملہ آوروں کے لیے یہ کاؤنٹر اٹیک خلاف توقع تھا۔ راؤنڈ کی روشنی ہم نے دیکھی کہ ہماری بوٹس کے آدمی کھڑے ہو کر ان پر فائر کر رہے تھے اور حملہ آور بوٹ میں چھپ کر ہمارے محافظ ماہر نشانچی تھے اور بے خوف بھی۔ حملہ آور دونوں بوٹس میں سے 3 آدمیوں کو میں نے چیخ کر کھڑے ہوتے اور سمندر میں گرتے دیکھا۔ حملہ آوروں کے لیے یہی نقصان بہت کافی تھا۔ دونوں بوٹس تیزی سے گھومی اور اندھیرے میں گم ہو گئیں۔ ہماری بوٹ سے بھی فائرنگ رک گیا اور ہم نے بھی اس میں عافیت دیکھی کہ خاموشی سے بقایا سفر طے کرے، کیونکہ فائر کی آواز سے کوسٹ گارڈ والے بھی چوکنے ہو سکتے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہم بخیر و عافیت کربی کے ساحل پر پہنچ گئے۔ گاڑیاں ہماری منتظر تھی۔ سوٹ کیس گاڑیوں میں منتقل کیے گئے۔ کربی والے گھر پہنچ کر سوٹ کیس محفوظ کر لیے گئے اور عمر کو چین کا سانس لیا۔ اس نے اب بذریعہ سڑک پھوکٹ جانے کا پروگرام بنایا جہاں ہم نے رات بسر کرنی تھی اور اگلے روز واپس جانا تھا۔ چلنے سے پہلے میں نے عمر کو کہا کہ میرے خیال میں ہم پر حملہ مخصوص اتفاقیہ نہیں تھا بلکہ یہ پلانڈ حملہ تھا اور اس کا کوئی آدمی مخبر تھا جس نے حملہ آوروں کو اطلاع بھیجی ہے۔ میں نے کہا کہ کسی کو علم نہیں تھا کہ سودا طے ہوتا ہے یا نہیں اور مال کسی وقت بوٹ پر لوڈ کرنا ہے۔ مال لے جاتے ہوئے بوٹس پر اس لیے حملہ نہیں کیا گیا کیونکہ اتنی بھاری مقدار کا مال غائب کرنا آسان نہیں، جبکہ ڈالروں کے سوٹ کیس نسبتاً زیادہ آسانی سے چھپائے جا سکتے ہیں۔ ہماری واپسی کا بھی کسی کو علم نہ تھا کہ کب ہوگی۔ مخبری یقیناً بوٹس میں مال لوڈ کرنے کے بعد ہوئی ہے۔ عمر نے میری بات توجہ سے سنی اور ایک ایک کر کے گھر کے تمام مکینوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ مال لوڈ کرنے کے بعد کون ساحل سے گھر کے بجائے کہیں اور گیا ہے۔ سب نے کہا کہ صرف سمپورن پیٹ میں درد کی دوا لینے آدھے گھنٹے کے لیے باہر گیا تھا، ورنہ سب اکٹھے گھر واپس آئے تھے اور کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ گاڑیوں کے ڈرائیور بھی تمام وقت اپنی گاڑیوں میں گھر کے سامنے یا ساحل پر موجود رہے۔ سمپورن سے پوچھا گیا تو اس نے دوا لانے والی کہانی سنائی۔ میں نے اس سے انگریزی میں پوچھا کہ تم کاسمیٹک سے دوا لینے سے پہلے جس سے ملے تھے وہ کون تھا؟ میں نے تو یہ سوال یوں ہی داغ دیا تھا، لیکن سمپورن گھبرا گیا اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں لڑکھڑاتی زبان میں بولا، وہ تو ایک دوست تھا جو سرے راہ مل گیا تھا۔ اور تم اس کے ساتھ کہاں گئے تھے؟ ہمیں سب علم ہے۔ یہ سن کر تو سمپورن کی حالت ناگفتہ ہو گئی۔ وہ مسلسل تھوک نکل رہا تھا، اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے اور زبان ساتھ دینے سے قاصر تھی۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، بتاتا ہوں اور یکبارگی جیب سے پسٹل نکال لیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے پسٹل نکالنے سے پہلے ہی میرا ہاتھ جیکٹ کی جیب میں جا چکا تھا جس سے میں کلک ہوا پسٹل تھا۔ میں نے جیب کے اندر ہی سے اس کا اندازاً نشانہ لیتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ گولی اس کے سینے میں لگی اور اچھل کر پیچھے گرا اور ڈھیر ہو گیا۔ عمر کے چند لمحے سمجھے ہی نہیں آئی کہ فائر کہاں سے ہوا۔ جب میں نے کھڑے ہوئے پسٹل باہر نکالا اور اس کی نال پھونک مار کر صاف کی تو عمر کے پلے پڑا۔ ونڈرفل کہتے ہوئے عمر نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا دیا۔ اس کے ساتھی بھی حیران و سراسیمہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ سمپورن کے پسٹل نکالنے کی وجہ سے اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہ تھی کہ وہ غداری کا مرتکب ہوا ہے، اور اگر میں اسے گولی نہ مارتا تو اس کا نشانہ میں یا عمر ہوتا۔ عمر نے تھائی زبان میں محافظوں کو کچھ کہا جو اس کی لاش اٹھا کر باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز
आई न जानते हुए भी मुझे यकीन था कि मुहाफिज संपूर्ण की लाश को समंदर में फेंकने ले गए हैं। खूनी शार्क इंसानी जिस्म को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती हैं और फोकट का समंदर इनसे भरा हुआ है। अगले रोज़ 10 बजे हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ और शाम ढलते हम मलेशिया में उमर के कोड बार वाले घर पहुंच गए। घर के मुलाजमों ने डॉलरों वाले और हमारे ज़ाती सूट केस उठाए। रात को सोते वक्त मैं सोच रहा था ना जाने मेरे हाथों से अभी और कितने खून होने हैं। मुंबई से इंसानी ज़िंदगियों से खेलने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो काठमांडू में शिद्दत पकड़ गया और आज फिर संपूर्ण मेरी गोली से मरा। मुंबई और काठमांडू में मेरे हाथों CBI के 4 अफसर, घर की मुलाजमा और इसका शौहर हलाक हुए। काठमांडू में मुक्ति बाहिनी के 14 एजेंट मेरे हाथों मारे गए और आज फिर एक इंसानी ज़िंदगी का मेरे हाथों खात्मा हुआ। अगरचे मुझे इन सब को हलाक करने पर कभी नदामत या ज़मीर पर बोझ महसूस नहीं हुआ, लेकिन एक खलश आज भी बेचैन कर देती है। मेरे हाथों आज तक कुल 21 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें से स्वाय संपूर्ण के किसी ने मुझ पर असला नहीं ताना था। संपूर्ण के सिवा हलाक होने वाले 20 अफराद मेरे वतन के और मेरे दुश्मन थे। अगर मैं इन्हें हलाक ना करता तो यकीनन वो मुझे हलाक कर देते या मेरे वतन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाते, लेकिन ये अगर का लफ्ज़ मुझे परेशान कर देता था। आखिर किस कानून के तहत मैंने इन लोगों की ज़िंदगी ख़त्म की? क्या अगर या दूसरे मायनों में मुकम्मल शक मुझे किसी की ज़िंदगी लेने का हक देता है? आखिर इन लोगों के भी तो वालिदैन, बीवी, बच्चे और बहन भाई होंगे। एक इंसान को मारने का मतलब है वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा छीनना, बच्चों को यतीम और बीवी को बेवा करना। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, जिसने एक इंसान को कत्ल किया इसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराने वाला अमेरिकी पायलट लाखों इंसानी जिंदगियों को ख़त्म करने का बोझ आखिरकार सह ना सका और पागल होकर मर गया। पागलपन के दौरान वो मरते वक्त भी इसकी ज़ुबान पर यही था, जो एक इंसान को हलाक करता है वो एक दुनिया को हलाक करता है। न जाने मैंने कितनी दुनिया में हलाकत की है। मैं सोचता हूँ कि मेरे हाथों न जाते हुए भी कितनी दुनियाएं हलाक हो चुकी हैं। मैं एक खूनी होली से तंग आ चुका था। मैंने तय कर लिया था कि मैं हत्तुल इम्कान किसी को कत्ल करने से गुरेज करूंगा, लेकिन मेरे इस फैसले पर तकदीर मुस्कुरा रही थी। अभी मेरे हाथों इतनी हलाकतें होनी थी, इतना खून बहना था कि जिसके सामने माजी का खून मकसद चंद कतरे दिखाई देता। बहरहाल सोने से पहले मैंने ये फैसला भी कर लिया कि सुबह मैं उमर से अपने असली मकसद यानी बांग्लादेश में चिटागंग की पहाड़ी इलाका रंगा माटी जाने के लिए गाइड और सामान उठाने वाले मजदूरों का फौरी इंतज़ाम करने का आखिरी बार कहूँगा। अगर इसने ला तो लाल किया तो मज़ीद वक्त ज़ाया करने के बजाय कोई दूसरा ज़राए तलाश करूँगा। अगली सुबह नाश्ते पर मैंने उमर से अपने आइंदा सफ़र, गाइड और मज़दूरों की बात की। उमर ने सारी बात सुनकर कहा, मैं तो चाहता था कि मज़ीद चंद रोज़ आप मेरे साथ रहें, लेकिन अब मैं आपको मज़ीद नहीं रोकूंगा। मैं आज खुनसा को माल की कीमत अदा करने जा रहा हूं। कल वापसी पर इसके आदमी भी हमरा ले आऊँगा जो बर्मा, असम और बांग्लादेश के पहाड़ी इलाके और सफ़र के से बाखूबी वाकफ़ होंगे। खुनसा के आदमियों के अलावा मुआवज़ों और 3 मज़दूरों का मैं आपको दूंगा। ये सब आपके हमरा रंगा माटी जाएंगे और आपके हमरा ही वापस आएंगे। इस काफ़िले के तमाम लोग जदीद हथियारों से पूरी तरह मुसल्लह होंगे और इन खून के आखिरी कतरे तक आपकी हिफाजत करेंगे। मेरी वापसी कल शाम को होगी और परसों सुबह आप अपने मिशन पर रवाना हो सकते हैं। इस दौरान आप यहाँ मेरे घर पर क़याम करें। मैं उमर से जिस रोज़ पहली बार मिला था, इसने मेरी इज़्ज़त और मेज़बानी में कोई कसर ना छोड़ी थी, लेकिन इसकी आज की गुफ्तगू में जो खुलूस दिखाई दिया वो यकीनन संपूर्ण के हाथों इसकी ज़िंदगी बचाने की वजह से था, जिसका सबूत अगली शाम ही मिल गया जब इसके 9 आदमियों के अलावा खुनसा के भेजे हुए 5 मुसल्लह गाइड उमर के वापस आने से पहले ही इसके घर पहुंच गए। एक और अच्छी बात ये हुई कि इन
14 افراد میں سے 4 خاصی انگریزی بول سکتے تھے۔ عمر نے اگلی صبح 8 بجے انہیں تیار رہنے کا حکم دیا۔ میری موجودگی میں عمر نے انہیں کہا کہ وہ اب سے مکمل طور پر میرے احکام پر عمل کریں گے اور میرے ساتھ رنگا ماٹی سے آنے والے مہمانوں کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ عمر کے لفظ تھے، اگر تمہارے کمانڈر یعنی مجھے یا مہمانوں کو کوئی بھی گزن پہنچا تو وہ واپس ہرگز نہ آئیں، کیونکہ میرے اور خنسا کے فیصلے کے مطابق نہ صرف ان کے گھروں کو جلا دیا جائے گا بلکہ ان کے افراد خانہ کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس لیے ایسی صورت میں وہ خود مزید چند روز زندہ رہ سکیں گے جب تک کہ ہمارے شکاری انہیں تلاش کر کے ٹھکانے نہ لگا دیں۔ سب نے عمر کی یہ وارننگ خاموشی سے سنی۔ اس کے بعد عمر نے انہیں میرے حوالے کیا، یعنی میری کمانڈر میں دے دیا۔ میں نے سب کا اسلحہ چیک کیا۔ 5 مشین گنیں، 14 پسٹل اور ریوالور کے علاوہ ان کے پاس ہزاروں راؤنڈ اور بڑے شکاری چاقو تھے۔ خنسا نے 3 جیپیں بھی بھیجی تھی جن پر سب کے لیے سلیپنگ بیگ، فوری ضرورت کی ادویات، وافر مقدار میں ٹن فوڈ، ڈبوں میں بند کھانا اور پانی تھا۔ خنسا کے احکام کے مطابق جہاں تک ممکن ہوا سفر ہمارا جیپوں میں ہونا تھا اور ہماری واپسی تک جیپوں نے وہیں پر ہمارا انتظار کرنا تھا۔ جیپوں پر پیٹرول بھرے درجنوں جری کین بھی موجود تھے، کیونکہ برما میں ہمارے روٹ پر پیٹرول ملنا تقریباً ناممکن تھا۔ عمر نے مجھے علیحدہ لے جا کر ایک بڑی چوڑی بیلٹ دی جس میں 4 بیگ لگے تھے۔ ان میں کچھ ڈالر ہیں، یہ میری طرف سے زد راہ کے طور پر قبول کریں۔ رستے میں اگر ڈاکوؤں سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو بلا دریغ انہیں ہلاک کر دیں۔ اور یہ 2 خط خنسا نے دیے ہیں، برما میں اگر فوجیوں نے آپ کا رستہ روکا تو یہ خط انہیں دکھا دیں۔ خنسا کے برما کے فوجی کمانڈروں سے ذاتی تعلقات ہیں۔ یہ خطوط آپ کے لیے نہ صرف راہداری کا کام دیں گے بلکہ فوجی اپنی حفاظت میں آپ کو بارڈر تک پہنچائیں گے۔ اگر ہمارے آدمیوں میں سے کسی نے حکم عدولی یا نافرمانی کی تو اسے بھی ہلاک کر دیں، یہ دوسروں کے لیے سبق ہوگا۔ میرے اور خنسا کے 4 آدمی کچھ دور رہ کر آپ کے قافلے پر نظر رکھیں گے تاکہ کسی ایمرجنسی یا ضرورت کے وقت آپ کو کمک مل سکے۔ آپ اب اندر چلے جائیں تاکہ وہ چاروں اور آپ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ میں عمر کے ساتھ ایک اندرونی کمرے میں گیا، وہاں مضبوط جسم کے 4 افراد موجود تھے۔ ان میں سے ایک نے انگریزی میں مجھے مخاطب کیا، جناب ہم عقابوں کی طرح آپ کے قافلے پر مسلسل نظر رکھیں گے، جب آپ ضرورت محسوس کریں تو سرخ روشنی کا راؤنڈ فائر کر دیں، ہم فوراً آپ تک پہنچ جائیں گے۔ عمر نے مجھے بتایا کہ ہمارا قافلہ تھائی لینڈ کے سرحدی قصبے چنگ مائی میں 2 روز قیام کرے گا۔ اس دوران چاروں محافظ برما میں داخل ہو کر اور ہمارے روٹ پر خاصا آگے جا کر رستے کے محافظ ہونے کا تعین کریں گے، اور اگر سب اچھا ہوا تو 2 روز بعد صبح آپ اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں۔ عمر نے مجھے رستے میں پیش آنے والی دشواریوں اور ان پر قابو پانے کے طریقوں سے بھی بخوبی آگاہ کیا۔ یہاں پر میں قارئین کو بھی مختصر بتاتا چلوں، تھائی لینڈ اور برما کا بارڈر ہم نے چنگ مائی کے قریب کھن یان کے گاؤں سے کراس کر کے برما کے سرحدی گاؤں کمپوا میں داخل ہونا تھا۔ رنگا ماٹی تک کے سفر کو ہم نے برما سے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ یا پڑاؤ ہمیں برما میں تانگیپ کے قصبے میں کرنا تھا۔ بارڈر سے اس قصبے کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ 300 میل تھا اور یہ قصبہ برما کے صوبہ ارکان میں واقع تھا، جہاں مسلمان نسبتاً زیادہ تعداد میں آباد تھے۔ 300 میل کے اس سفر کو طے کرنے کے لیے ہم نے 7 دن رکھے تھے، جو ذرائع مواصلات کی موجودگی میں بامشکل 7 گھنٹے کا سفر ہوتا۔ یہ حصہ سب سے دشوار گزار اور خطرناک تھا۔ اس سے سارے سفر میں سڑک نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ قسم قسم کے انتہائی زہریلے حشرات الارض سے یہ علاقہ اٹا پڑا تھا۔ چیتے، جنگلی بلیاں اور شیر بھی اس علاقے میں بکثرت تھے۔ سانپ اور بچھو اتنے زیادہ تھے کہ نگاہ ہر وقت آئندہ اٹھنے والے قدم پر جمی رہتی تھی۔ پھر یہاں
کے مچھر خدا کی پناہ اتنے زیادہ اور زہریلے تھے کہ ایک مچھر بھی کاٹ لے تو ملیریا یقینی تھا۔ برما میں مستقل فوجی حکومت تھی جس کا دائرہ اقتدار و اختیار صرف دارالحکومت رنگون اور گردنوا کے قریبی قصبات تک محدود تھا۔ باقی تمام ملک کے لوگ اپنی حفاظت کے خود ذمہ دار تھے۔ ڈاکوؤں کے بے شمار گروہ وجود میں آ چکے تھے جنہوں نے ملک بھر میں اپنے اپنے علاقے بانٹ رکھے تھے۔ جو گاؤں اور قصبہ انہیں معقول رقم بطور خراج دیتا وہ نہ صرف ڈاکوؤں سے محفوظ رہتا بلکہ خراج لینے والے ڈاکو ان کے دوسرے ڈاکوؤں سے حفاظت بھی کرتے۔ حکومتی اخراجات کا بڑا حصہ خنثی ادا کرتا اور باقی ضرورت چین اور روس کی حکومتیں پوری کرتی۔ میں نے برما کے ان دنوں کے حالات کا مختصر احاطہ کیا ہے۔ قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ فوجی حکومت اور اس کے سپاہی تک جسے چاہتے گولیوں سے بھون ڈالتے، نہ کوئی عدالت، نہ منصف اور نہ قانون۔ انہی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے قافلے کے افراد پوری طرح سے مسلح تھے کیونکہ دوران سفر ہم اچانک کسی بھی ناگہانی آفت سے گر سکتے تھے۔ عمر نے مجھے بیچ کر گلے لگایا اور میری کامیابی کے ساتھ واپسی کی دعا کے ساتھ رخصت کیا۔ تینوں جیپیں ایک دوسرے کے پیچھے روانہ ہوئیں۔ چاروں خفیہ محافظ ہمارے بعد گھر سے نکلے تھے اور انہوں نے سیدھا برما کے خاصا اندر جا کر اور حالات دیکھ کر 2 دن کے اندر مجھے چنگ مائی میں رپورٹ دینا تھی اور پھر ہمارے قافلے نے برما کی جانب کوچ کرنا تھا۔ یہ چاروں محافظ بھی جیسے کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا ایک جیپ اپنے ہمراہ لائے تھے۔ دوران سفر ایک بار ان کی جیپ ہمارے بہت کام آئی۔ ہم کوٹا بار سے تھائی لینڈ میں داخل ہوئے۔ یہ تھائی لینڈ کا انتہائی جنوبی علاقہ تھا اور ہمیں پورا تھائی لینڈ گزر کر انتہائی شمال میں چنگ مائی پہنچنا تھا۔ چنگ مائی پہنچنے میں ہمیں 36 گھنٹے لگے۔ سفر تھا کہ الامان ختم ہونے میں ہی نہ آتا۔ جوں ہم شمال کی جانب بڑھتے گئے سردی بڑھتی گئی۔ پہاڑی سلسلہ شروع ہوا تو ایسے دل فریب قدرتی مناظر دیکھنے کو ملے کہ اللہ پاک کی ثنائی پر جتنی بھی داد دی جائے کم تھی۔ بھرپور اور گھنے جنگل، دریا، آبشاریں، ہاتھیوں کے غول، یہ ایسے دل فریب مناظر فطرت تھے جن کے طلسم میں انسان کھو کر رہ جاتا ہے۔ ٹوکیو سے لے کر امریکہ تک آج کسی بھی ملک کے بڑے شہروں میں جائیں آپ کو سب میں ایک یکسانیت ملے گی۔ ہر جگہ وہی سربا فلک عمارتیں، کشیدہ سڑکیں اور گاڑیوں کی ریل پیل۔ ان شہروں کا یہ ہر شخص ہر وقت جلدی میں الجھا ہوا دکھائی دیتا ہے جیسے اگر آج کام ختم نہ ہوا تو قیامت آ جائے گی۔ ہر بڑا شہر سیمنٹ اور سٹیل کا جنگل بنا ہوا ہے اور قدرتی حسین سے یکساں محروم ہے۔ ہمارا 36 گھنٹے کا سفر ختم ہوا تو ان قدرتی نظاروں کی وجہ سے جتنی تھکان تھی سب ختم ہو چکی تھی۔ شہروں کی معصور فضا سے نکل کر آلودگی سے پاک قدرتی ہوا میں ہم خود کو تر و تازہ اور چاق و چوبند محسوس کر رہے تھے۔ عمر کے آدمیوں نے ایک ہوٹل میں ہمارے ٹھہرنے کا انتظام کیا۔ سارے چنگ مائی میں صرف ایک پاکستانی ریسٹورنٹ تھا۔ میں نے وہاں کھانا کھایا۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک پختہ کناروں والی بڑی نہر یا دریا بہتا ہے۔ وہاں صرف رات کو بازار لگتا ہے جہاں مقامی لوگ اپنی بنائی ہوئی ہینڈی کرافٹ کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ یہاں کے شہری لوازمات اور رنگ و بو